اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما، الہی آمین۔ ہماری گفتگو کا موضوع کتاب شریف لقاء اللہ ہے۔ ہم اپنے سلسلہ گفتگو میں یہاں پہنچے کہ انسان کا جب ہدف واضح ہو جائے کہ وہ اللہ کے لیے جی رہا ہے اور پروردگار کی معرفت کو جب حاصل کر لے، اس کے بعد اہم ترین کام جو ہے اس کا وہ توبہ ہے۔ اپنی گزشتہ زندگی میں جو کچھ اس نے کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو سوچا، حتیٰ جو خیال آئے، ان سب سے توبہ۔ اور توبہ جو ہے اس کے مرتبے اور درجے ہیں۔ جس طرح لوگوں کے درجے ہیں، توبہ کرنے والوں کے درجے ہیں، اسی طرح خود توبہ کے بھی درجے ہیں۔ کتاب مصباح الشریعہ میں توبہ کے درجے بیان ہوئے ہیں لوگوں کے درجوں کی مناسبت سے۔ اس میں آیا ہے کہ التوبہ حبل اللہ ومدد عنایتہ ولا بد للعبد من مداومت التوبہ علی کل حال۔ توبہ جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے، اس کی عنایت سے پروردگار کی مدد ہے، اور ہر عبد کے لیے، ہر بندے کے لیے ہر حال میں ضروری ہے کہ وہ اپنی توبہ کو جاری رکھے۔ اگر کوئی نامناسب کام ہوا ہے فوری توبہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ ایک دفعہ کی اور اس کے بعد پھر انسان اپنی دنیا میں غرق ہو جائے۔ نہیں، جب بھی وہ یہ سمجھے کہ وہ رائے حق سے ہٹ رہا ہے فوری توبہ کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَكُلُّ فِرْقَةٍ مِّنَ الْعِبَادِ لَهُ توبہ۔ لوگوں کے ہر گروہ کے لیے توبہ ہے، یعنی ہر گروہ کی اپنی خاص توبہ ہے۔ فَتَوْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ اضْطِرَابِ السِّرِّ۔ نبیوں کی توبہ کیا ہے؟ یہ بس اوقات ہم قرآن مجید میں، احادیث میں بھی دیکھتے ہیں، دعاؤں میں بھی دیکھتے ہیں۔ نبیوں کی توبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو اضطراب پیدا ہوتا ہے، دنیا کے جن حالات سے وہ دو چار ہوتے ہیں، کبھی انسان بالآخر پریشان ہوتا ہے اپنے نفس سے، دشمنوں سے۔ یہ جو ایک مخفی سا، نامعلوم سا اضطراب پیدا ہوتا ہے، یہ نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ آخر تو سفیر خدا ہے، تو نبی ہے، تیری پشت پر لامحدود قدرت کا مالک پروردگار ہے۔ تو یہ ان کی ایک خطا ہوتی ہے جو کہ در واقع ہمارے لیے خطا نہیں ہے، یہ کوئی شرعی یا فقہی خطا نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتے ہیں تو وہ گناہ کیا ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور جس سے وہ استغفار کرتے ہیں وہ یہی چیز ہے۔ یعنی یہ ان کے مقام پر ایک خطا ہے، جس درجے پر وہ فائز ہیں اس درجے میں ایک خطا ہے۔ بالآخر وہ بشر ہے، انسان ہے، لیکن یہ وہ خطا نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں، جس میں حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے، وہ معصوم ہے، ان چیزوں سے وہ معصوم ہے۔ وہ جو ایک پریشانی یا اضطراب ان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو انبیاء اس سے توبہ کرتے ہیں۔ وَتَوْبَةُ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ تَلَوُّثِ الْخَاطِرِ۔
نبیوں کے بعد جو دوسرا مقام ہے اولیاء خدا، اس میں ائمہ ہیں، جس میں اوصیاء ہیں، ان کی توبہ کس چیز سے ہے؟ تلوث الخاطر، یہ جو دلوں میں بعض دفعہ خیال پیدا ہوتے ہیں، جیسے بدگمانی پیدا ہو گئی، جیسے سوء ظن پیدا ہو گیا، جیسے فکر گناہ آ گئی ذہن میں، یہ بھی گناہ نہیں کرتے، یہ بھی معصوم ہوتے ہیں، وہ جو گناہ ہم سمجھتے ہیں یہ وہ نہیں کرتے، یہ مبتلا نہیں ہوتے کسی گناہ میں، ان سے کوئی خطا عملی طور پر نہیں ہوتی، لیکن یہ کس چیز کے لیے روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، استغفار کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ ہمارے بعض لوگ، بعض علماء کہتے ہیں یہ ہمیں دکھانے کے لیے ہے، نہیں، ان کے درجے پر بھی کوئی گناہ ہے جو ہمارے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن ان کے درجے پر وہ کیا ہے؟ دلوں میں بعض دفعہ ایسی حالتیں پیدا ہونا کہ جسے ہم کہیں دل میں کبھی کبھی آلودگی پیدا ہونا، یہ اس چیز سے توبہ کرتے ہیں۔ وَتَوْبَةُ الْأَصْفِيَاءِ مِنَ التَّنْفِيسِ، اصفیاء کون ہے؟ اولیاء کے بعد والا درجہ، منتخب شدہ لوگ کہ جنہیں اللہ منتخب کرتا ہے اور وہ احساس پھر اولیاء کے درجے پر پہنچتے ہیں۔ ان کا گناہ کیا ہے؟ ان کا گناہ یہ ہے کہ بعض ہمارے علماء یہاں تنفیس سے مراد لیتے ہیں کہ جو ان کو وسعت ملتی ہے زندگی میں، مثلا رزق کی فراوانی مل گئی، کوئی شہرت مل گئی، کوئی بڑا مقام مل گیا، لوگ ارد گرد بہت اکٹھے ہو گئے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بالآخر غافل کرتی ہے، چاہے لحظوں کے لیے، گھنٹوں کے لیے، دنوں کے لیے۔ اس وقت جب یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں آزمائشوں میں ڈال، تاکہ ہم ایک لحظہ بھی تیری یاد سے غافل نہ رہیں۔ ہمارے ہاں برعکس یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس آدمی کی شہرت زیادہ ہو رہی ہے، جس کے پاس رزق کی فراوانی ہو رہی ہے، جس کا مقام بڑھ رہا ہے، اس پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے، لیکن جو اصفیاء کے مقام پر ہیں وہ اسے فضل نہیں سمجھتے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کو غافل کرنے والی ہیں، وہ امتحانات اور تکلیفوں کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، اور وہاں وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے آزمائشیں مانگتے ہیں۔ اور بعض جگہ یہاں لفظ جو ہے وہ تنفس آیا ہے، وَتَوْبَةُ الْأَصْفِيَاءِ مِنَ التَّنَفُّسِ، تنفس سے مراد یہ ہے یعنی یہ جو کہیں غیر خدا کے لیے سانس ہی لیا یا غفلت میں سانس لیا، یعنی اللہ سے غافل ہو کے جو کبھی سانس لیا ہے کہ اپنی زندگی کے امور میں ایسے گم ہوئے کہ کچھ لحظوں کے لیے خدا یاد نہ رہا اور وہ اتنی دیر تک سانس لیتے رہے، اس کی توبہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا دقیق مسئلہ ہے، یہ کتنا پیچیدہ ہے۔ جن کے مقام بڑھے، ان کے امتحان بڑھے، وہاں دقت بڑھی، وہاں ظرافت بڑھی۔ اس کے بعد والا درجہ ہے خواص کا، جس میں عام علماء، فقہاء، جن کی بصیرت زیادہ پڑھے لکھے لوگ، وَتَوْبَةُ الْخَاصِ مِنَ الْإِشْتِغَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ، ان کی توبہ کیا ہے کہ یہ جو کبھی کبھی اپنے امور زندگی میں غیر خدا میں مشغول ہو گئے، یعنی اس سے پچھلے والے جو مراحل تھے ان کے اندر اگر غیر خدا تھا تو وہ خیال اور ذہنی حد تک تھا، اور یہاں یہ عملی طور پر مشغول ہو گیا۔ جیسے بعض دفعہ ریا ہو جاتی ہے، دکھاوا ہو جاتا ہے کاموں میں، بظاہر نیک کام کر رہے ہیں لیکن دکھاوا ہو جاتا ہے۔ جتنا ٹائم بھی غیر خدا میں مشغول ہو گئے، البتہ یہ گناہ نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے کہ حرام کام کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہر حلال کام قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے۔
انسان اپنے تمام کاموں میں نیت کرے خدا کی، اور یہ جب بغیر نیت کیے خدا کی وہ کام جو صحیح ہیں، جائز ہیں، اس کو غیر خدا کے لیے کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے کر دیتے ہیں، یہ ان کے لیے گناہ ہے اور وہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ وَتَوْبَةُ الْعَامِّ مِنَ الذُّنُوبِ، اور عوام کی توبہ کیا ہے؟ وہ گناہ، یہ جو عام طور پر حرام کام ہوتے ہیں ان سے توبہ کرنا، یہ عوام کی توبہ ہے، اور عوام کا درجہ سب سے نیچے ہے۔ تو اب آپ جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے درجات رکھے ہیں اور دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ عوام خواص پہلے درجے میں داخل ہو سکتی ہے، خواص اصفیاء کے درجے میں داخل ہو سکتے ہیں، اصفیاء اولیاء، ہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان درجوں کو سمجھیں اور اپنی توبہ اور اپنے عمل صالح سے اسی دنیا میں مرنے سے پہلے اپنا درجہ بڑھائیں اور اللہ کے مقرب بندوں میں داخل ہوں۔ خدایا تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ہماری توفیقات بڑھا تاکہ اس گناہ آلود زندگی سے نکلیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔